أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي عليهم السلام في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أما بعد فإن هانيا وسعيدا قدم علي بكتبكم وكان آخر من قدم علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم مقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم فإن كتب أنه قد اجتمع الرأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم علي مثل ما قدم علي به رسلكم وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على طاعة الله والسلام. خطبات امام حسین علیہ السلام کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت امام اور کلمات فرمودات فرامین اور امام علیہ السلام کی تعلیمات کہ ہمیں اخذ کرنے کی اور اس پاک سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہماری گفتگو اس نئے مرحلے میں یہاں تک پہنچی ہے کہ جب امام علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو کوفیوں کو بھی پتہ چلا اور کوفیوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور اس بات کا علم ہو گیا کہ امام علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق اور فاجر اور شرابی اور کبابی اور دنیا کی مفاسد میں جو گرفتار ہے، امام نے انکار کر دیا ہے بیعت کرنے سے۔ کوفی اور وہاں کے مؤمنین مسلمین اور وہاں کے دوسرے افراد بھی تھے کہ جو بنو امیہ کے ان جنرل سارے لوگ پبلک پوری سوسائٹی اور سماج بنو امیہ کی ان کارستانیوں سے اور مظالم سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک اجتماع کیا اور اس اجتماع میں امام علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہوئی۔ سب نے یہ طے کیا کہ ہم بھی خط لکھیں اور حجت تمام کریں، امام علیہ السلام کو واسطہ دیں، اگر وہ یہاں پہ تشریف نہیں لائیں گے ہماری ہدایت نہیں ہوگی، اگر وہ تشریف نہیں لائیں گے ہم حق پہ نہیں رہیں گے، اگر وہ تشریف نہیں لائیں گے کل ہم ان کے جد امجد کو قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ ہم نے امام علیہ السلام کو گزارش کی تھی اور وہ تشریف نہیں لائے۔ یہ کتنے خط تھے اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت شاید ہوگی۔ کم از کم تاریخوں میں 12,000 تک خط امام علیہ السلام ڈیورنگ دا سٹے ان مکہ، اس یعنی جو چند مہینے ہیں اس میں امام علیہ السلام کو 12,000 خطوں سے زیادہ خط موصول ہوئے کوفیوں کی طرف سے۔
یاد رکھنا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سارے یہ خط کوفے کے مومنین کی طرف سے نہیں تھے، بلکہ سنی شیعہ دونوں کی طرف سے تھے۔ وہاں پہ ایسے افراد بھی تھے، حتیٰ کہ بعض جو خوارج ہیں انہوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے کہ آپ بھی آئیں، چونکہ تنگ تھے سارے لوگ، کوفہ کے لوگ تنگ تھے بنو امیہ کے ان مظالم کی وجہ سے، لہٰذا بعض نے خط، بعض اس قسم کے لوگ بھی تھے کہ جو یعنی ہوا کا رخ دیکھنے والے، کہ کس طرف ہوا کا رخ جاتا ہے، اور اس میں تعبیرات بھی اگر آپ دیکھیں، ایک مفصل ہمارا آرٹیکل ہے اس میں حضرت مسلم ابن عقیل اور نمائندگی امام کے سلسلے میں، سفیر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، اور جو کوفن مینٹیلٹی ہے اس سلسلے میں جو گفتگو ہے، ایک پورا مفصل چیپٹر ہے، وہ ایک باب ہے۔ ہم یہاں پہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ کوفہ سے جتنے خطوط آئے اس میں سے چند مخلصین بھی تھے، جس طرح ہانی ابن عروہ جیسے لوگ ہیں، سعید جیسے لوگ ہیں، یہ بڑے مخلصین ان شیعوں میں سے ہیں کہ جو امام علیہ السلام جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ مختار جیسے لوگ تھے کہ جو اس انتظار میں تھے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد سارے ظاہر ہے کہ 12,000 کم از کم جو 12,000 جو لیٹرز امام علیہ السلام کو ملے، اور بعض نے کمپین چلائی، جس میں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کمپین چلائی جاتی ہے، دستخط دیے جاتے ہیں، اسی طرح بعض نے وہ بھی کمپین بھی شروع کی، اور جس کے نتیجے میں ایک سگنیفیکنٹ جو اماؤنٹ ہے لیٹرز کی وہ امام علیہ السلام کو ملی۔ ان میں وہ افراد بھی تھے کہ جو ہواؤں کا رخ دیکھ کر باتیں کیا کرتے، ٹھیک ہے امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے حکومت ان کی ہو جائے گی، ہم بھی کہیں گے ہم نے بھی خط لکھا ہے۔ ان کی جو تعبیرات ہیں خطوط کے سلسلے میں مختلف ہیں، جو موالیوں کی تعبیرات ہیں وہ مختلف ہیں۔ موالیوں نے کہا ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم حق پہ نہیں رہیں گے، آپ تشریف لائیں، ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ امام ہے کہ جو ہدایت کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ ان کی تعبیرات اس انداز کے ساتھ تھیں، ہاں کھیتیاں پک چکی ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، سبزہ زار اگ گیا ہے، اور اس قسم کی تعبیرات کہ ہاں جی آپ تشریف لائیں اور سب چیزیں تیار پڑی ہیں اور آپ حکومت پہ آ جائیں گے، اور پھر یعنی ان کی بھی کچھ بات بن جائے گی کہ ہم نے بھی خط لکھے تھے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ بعض ملکوں کی سیاست ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو درباری اور بازاری قسم کے ہوتے ہیں، ان کے ہاں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ادھر بھی رکھے تاکہ جو بھی ہوا ہم اس میں انوالو رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ معصوم امام جو ہوا کرتا ہے وہ زمانے کے حالات سے نہ فقط واقف ہوا کرتا ہے، بلکہ انسانوں کی جو مینٹیلٹی ہے، انسانوں کے ذہن اور اذہان ہیں، اس سے بھی وہ جانتا ہے کہ ان کے تصورات کیا ہیں، ان کے تخیلات کیا ہیں، ان کا نظریات کیا ہیں، ان کے آئیڈیاز کیا ہیں، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے جو ایڈریس کیا اس خط میں، اور وہ خط اس لحاظ کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہے کہ امام نے اس خط میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ ورنہ کل اگر امام علیہ السلام نہ بھیجتے اپنا نمائندہ یا اپنا ڈپٹی جس کو کہا جائے، یا اپنا ریپرزنٹیٹیوز، اگر امام علیہ السلام نہ بھیجتے، کل وہ کہہ دیتے تھے، لوگ بھی کل کہتے کہ ہاں انہوں نے تو بڑی بڑی درخواستیں کی تھی، بڑے بڑے خط لکھے تھے، منت سماجت کی تھی، انہوں نے بلانے کی اور امام نہیں گئے، اسی وجہ سے یزید جو ہے وہاں کے اوپر قابض رہا، ورنہ اگر امام علیہ السلام تشریف لے کر جاتے تو یہ جو سینیریو ہے، یہ حالات ہیں، یہ سچویشن ہے، یہ نہ رہتی۔ امام نے کیا کیا؟ آپ اس خط کو دیکھیں، متعدد جب خط آ چکے امام کو، 1000 کے حساب سے جب خط امام علیہ السلام، اور آخری خط جو لے کر آئے ہانی اور سعید لے کر آئے، تو امام علیہ السلام نے آغاز کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے مقدس نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین۔ یعنی یہ جو خط ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور شہر کوفہ کے جو اہل ایمان بزرگان ہیں اور تمام جو مسلمان ہیں ان کی طرف لکھا جا رہا ہے،
اور خط لکھنے والے حسین ابن علی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایڈریس کیا کہ جو کوفہ کے مؤمنین ہیں اور کوفہ کے مسلمان ہیں، دونوں کو، جو بزرگان با ایمان ہیں یا وہ لوگ کہ جو مسلمان ہیں، ان دونوں کو ایڈریس کیا ہے۔ تو خطوط آپ نے دیکھ لیے ہیں نا کہ کس کس نے بھیجے اور کس کس کو امام علیہ السلام نے خطاب کیا۔ یہاں پہ میں ایک چیز یہ بھی بات بتا دوں، یہاں پہ بعض آتے ہیں اور بعض نے آ کر بڑے اس لحاظ کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں کہ امام نے کوفہ والوں کو خط نہیں لکھے ہیں۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، امام نے کوفہ والوں کو خط نہیں لکھے، کوفہ والوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے۔ اور یہ خط کہاں پہ پہنچے ہیں؟ خط مدینہ میں نہیں، خط مکہ میں پہنچے ہیں۔ امام علیہ السلام پہلے سے یزید بن معاویہ کی بیعت سے حتمی انکار جو ہے وہ کر چکے تھے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ کوفہ والوں نے جو ہے نا وہ بلایا تھا اور کوفہ والوں نے، یہ غلط پرسیپشن ہے۔ اس پرسیپشن کو جو ہے نا اس لحاظ کے ساتھ میں نے بات دوبارہ اس کو سنیں، کوفہ والوں نے امام علیہ السلام کو خط مدینہ نہیں لکھے، مکہ میں لکھے تھے۔ امام تشریف جب مکہ لائے تو یہ امام نے انکار بیعت کب کیا؟ مدینہ سے کیا۔ تو لہٰذا انکار بیعت کا وہ سبب نہیں ہے کہ مت سمجھے کہ انہوں نے تو بڑے خط لکھے، انہوں نے تو بلایا تھا، نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ یہ دو جو ہیں یہ اس کو گڈ مڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لحاظ کے ساتھ انہوں نے تیار نہیں کیا، امام نے پہلے سے انکار کر دیا یزید کا، یزید کے متعلق ساری بتایا اس کا، یزید یہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو مسلمانوں کے خون میں ہاتھ رنگین کرنے والا ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، اور اللہ کے واجبات کی بے حرمتی کرنے والا ہے، سنت نبی کو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے احکام میں تبدیلی کرنے والا ہے، سب چیزیں پہلے بتائی ہیں امام علیہ السلام، اور مدینہ سے چلے۔ انکار بیعت پہلے ہے، نہیں یہ ہے کہ کوفیوں نے خط لکھے تو امام نے کہا ٹھیک ہے، نہیں، کوفیوں کے کہنے سے امام علیہ السلام نے کوئی نظریہ تبدیل نہیں کیا ہے۔ دوسری بات، یہ جتنے خطوط ہیں سارے کے سارے خطوط آپ کو ملے کہاں پہ؟ مکہ ملے۔ انکار بیعت کہاں پہ ہوا ہے؟ مدینہ میں۔ اب اگر یہ جو پرسیپشن ہے، اگر یہ فکر اگر آپ کو ذہن میں آ چکی ہے تو آپ کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ جو سبب انکار بیعت ہے کوفہ والے نہیں ہیں، سبب انکار بیعت خود نظریہ امام ہے۔ امام نے اپنے نظریے کے تحت، اور وہ نظریہ کہ جو قرآنی ہے، وہ نظریہ کہ جو اسلامی ہے، وہ نظریہ کہ جس کا تعلق جڑا ہوا ہے نبوت اور رسالت کے ساتھ، اس نظریے کے تحت انکار بیعت کیا ہے، نہ کوفی والوں کے۔ انہوں نے ہاں یہ نہ تو بلا کے تو بات چڑھا، نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ہم ابھی آتے ہیں کہ یہ جو کوفن جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کہ کیا کوفن جو مینٹیلٹی ہے کیا وہ عراق میں جو کوفہ ہے اس کے متعلق ہے، یا کیا انگلینڈ میں بھی رہ کے کوفن مینٹیلٹی ہو سکتی ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما بعد فإن ہانیا وسعیدا قدما علی بکتبکم، کہ ہانی اور سعید میرے پاس آئے ہیں اور وہ آپ کے سارے جتنے خطوط ہیں مجھے لا کر دیے ہیں۔ وَكَانَ آخِرَ مَنْ قَدَمَ عَلَيَّ مِنْ رُسُولِكُمْ، آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی خطوط لکھے، لیکن یہ آخری گروہ آیا ہے میرے پاس کہ جو آپ لوگوں کے خطوط کو لے کر آئے۔ متعدد آتے رہے امام علیہ السلام کے پاس کوفہ سے۔ وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي قَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ وَمَقَالَةُ جُلِّكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا إِمَامٌ، تمہارے سارے جتنا بھی خطوط ہیں ان سب کے لب لباب یہ ہے، ان سب کا مفہوم یہ ہے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں، ہم بغیر امام کے ہیں۔ آپ لہٰذا تشریف لے جائیں، تشریف لے کر آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، چونکہ ہمارے پاس امام نہیں ہے۔ یزیدیوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا ہے، بنو امیہ کے مظالم سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ لعل اللہ یجمعنا بک علی الہدی والحق،
کہ آپ کی وجہ سے، امامت کی وجہ سے، تاکہ اللہ ہمیں ایک جگہ جمع کر دے، ہماری یونٹی ہو جائے، اتحاد اور اتفاق ہو جائے، ایک نظریے پہ ہم لوگ آ جائیں، اور وہ نظریے کہ جو ہدایت والا ہے، حق والا ہے، تاکہ ہم سارے لوگ اس کے اوپر جمع ہو جائیں۔ امام علیہ السلام خط لکھے کوفے والوں نے، کہاں پہ لکھے؟ مکہ میں لکھے۔ مفہوم کیا تھا کہ ہم بغیر امام کے ہیں، بغیر سرپرست کے ہیں، بغیر حاکم کے ہیں، حالانکہ وہاں پہ نعمان بن بشیر موجود ہے، یزید کی طرف سے گورنر موجود ہے، سارے لوگ وہاں ان کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے، اس وجہ سے کہ اسے یزیدی سمجھتے ہیں، یزیدی سوچ سمجھتے ہیں، یزیدی ذہنیت سمجھتے ہیں۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان مظالم سے، لوگوں میں بیداری آ چکی ہے، لہٰذا انہوں نے امام علیہ السلام کو مختلف، اور اس بنیاد پہ کہ امام نے انکار بیعت کیا ہوا ہے، امام نے یزید کے خلاف قیام کا اعلان کر دیا ہے، تو اگر کوفے والے خط نہ لکھتے، فرض کیا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کوفے والے اگر خط نہ لکھتے تو کیا امام علیہ السلام پھر بھی عراق جاتے یا نہیں؟ امام پھر بھی عراق جاتے۔ اس کے بعد والا اگر آپ دیکھیں گے وہ خط اور امام علیہ السلام کا وہ خطاب کہ جو مکہ سے چلتے ہوئے کیا، اس کو ضرور سنیے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں کا آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ بھی اہم ہے کہ سفیر امام کی بات ہو رہی ہے، نمائندہ امام کی بات ہو رہی ہے۔ لعل اللہ یجمعنا بک علی الہدی، کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کہ جو ہدایت اور حق کا ہے وہ ہمیں نصیب کرے، آپ کی وجہ سے آپ تشریف لائیں تاکہ ہمیں ایک جو پلیٹ فارم ہے، تاکہ ہم سٹک ٹوگیدر، ایک ہی مسئلے میں وحدت رہے، اتحاد رہے، ایک سنگل پلیٹ فارم ہو کہ جس پہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں، حق حاصل کریں، آپ تشریف لے کے آئیں۔ امام فرماتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِ۔ یاد رکھو، میں نے کیا کیا ہے، میں آپ لوگوں کے پاس حجت تمام کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد جو بھائی ہے اسے بھیج رہا ہوں، وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، اور میری اہل بیت میں جو موثق ترین فرد ہے، ٹرسٹ وردی، ثقہ کہتے ہیں ٹرسٹ وردی کو، قابل اطمینان اور اعتماد، جس کے پاس انسان ریلائی کر سکتا ہے، اس قسم کا فرد کہ جس پہ انسان اعتماد کر سکتا ہے۔ فرمایا میں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد، اپنی اہل بیت کے با اعتماد، باوثوق، ٹرسٹ وردی پرسن، باوثوق، اعتماد، ثقہ، اس کو میں بھیج رہا ہوں۔ وَأَمَرْتُهُ أَن يَكْتُبَ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ، اور میں نے ان کے ذمہ لگا دی ہے بات، میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ امرتہم، فرماتے ہیں کہ وَأَمَرْتُهُ، اور میں نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے، امر کر دیا ہے، یہ جو کمانڈمنٹ ہے وہ ان کے حوالے کر دی ہے، کون سی؟ ان یکتب الی بحالکم، کہ آپ لوگوں کی سچویشن کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ واقعی جو خط لکھیں یہ ٹھیک ہیں یا ویسے ہی اوپر سے، آپ لوگوں کے حالات سے مجھے باخبر کریں، میں نے ان بات کہہ دی ہے۔ وَأَمْرِكُمْ وَرَأْيُكُمْ، کہ تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری وش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارے مسائل کیا ہیں، اتنی بےتابی کے ساتھ جو تم لوگوں نے لکھ دیا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، میں نے ان کے ذمے لگا دیا کہ یہ مجھے لکھیں گے۔ فَإِن كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ وَذَوِي الْفَضْلِ وَالْحِجَا مِنْكُمْ عَلَيَّ مِثْلَ مَا قَدِمَ عَلَيَّ بِهِ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبِكُمْ
اقدم علیکم وشیکن انشاءاللہ۔ اگر یہ مجھے اپنی رائے سے یعنی یہ بتا دیں گے کہ حقیقت میں آپ لوگ سچے من کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں اور کیا کریں، ہمیں ہماری ہدایت کریں، اگر یہ میرا نمائندہ مجھے جو میرے ابن عم ہیں یہ مجھے جب لکھ دیں گے تمہارے بارے میں، تو پھر جیسا جو ہے نا وہ جو صاحبان فضل ہیں ان کے متعلق اہل عقل اور اہل دانش ہیں ان کی رائے سے مجھے آگاہ کریں گے، جیسا کہ جو آپ کے نمائندوں نے میرے پاس یعنی آ کر بیان کیا ہے، تو میں نے آپ کے خطوط کو پڑھا بھی ہے، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ جو نظریہ دینا ہے میرے بھائی ابن عم، میرے نمائندے، میرے سفیر نے دینا۔ ایک مختصر سی بریک ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔